بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اوریہ مقبول جان کا جو کالم سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے طالبان اسلامی جنگی اخلاقیات کا روشن چہرہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جس ڈیڑھ ارب امت مسلمہ کو امریکہ اور عالمی عسکری اتحاد کی شکست پر اجتماعی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی خاموشی حیرت ناک بلکہ عبرت ناک ہے۔ کیا یہ وہی امت ہے جس کے کونے کونے پر 28 مئی 1998 کو پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کے بعد سڑکوں پر دیوانہ وار رقص کرتے لوگ نکل آئے تھے؟ دلوں میں یہ گہرا تصور انہیں سرخوشی میں مبتلا کر رہا تھا کہ اب امت مسلمہ کے ایک ملک کے پاس ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی کی دولت آ گئی ہے۔ سمجھتے تھے کہ شاید اب یہ امت ناقابل شکست ہو چکی ہے۔ کاش ٹیکنالوجی کے شرک میں مبتلا اس وقت کے سادہ لو مسلمانوں کو علم ہوتا کہ آج جو امریکہ افغانستان سے ذلت و رسوائی سے نکلا ہے، اس کے پاس ابھی بھی 1700 ایٹم بم ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اتحادی نیٹو فورسز کے دو ممالک برطانیہ کے پاس 120 اور فرانس کے پاس 280 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ان 3000 ایٹمی ہتھیاروں کی موجودگی میں میرا اللہ صرف 60,000 طالبان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے، تو یہ نہ صرف اس کی ایک خاص نشانی ہے جو امت کے ہر فرد کے لیے ہے، اور یہ اس کے وعدوں کی تکمیل ہے جو اس نے ایسے اہل ایمان کے ساتھ کیے ہیں جو صرف اور صرف اسی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی صلیبی جنگوں کے بعد یہ سب سے بڑی فتح ہے جو امت مسلمہ کے نصیب میں آئی ہے۔ اس وقت بھی پورا مسیحی یورپ رچرڈ دا لائن ہارٹ کی سربراہی میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر آیا تھا، اور صلاح الدین ایوبی نے آج سے 834 سال قبل 2 اکتوبر 1187 کو انہیں ذلت آمیز شکست دے کر امت کو ایک دفعہ جنگ قادسیہ اور جنگ نہاون کی یاد دلا دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی فتح صرف یروشلم کی عسکری فتح تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کے بعد اس نے جو طرز عمل اپنے مخالف فوجیوں اور یروشلم میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کے ساتھ اختیار کیا، اس نے دنیا کے سامنے اسلام کی جنگی اخلاقیت کو اثر نو زندہ کر دیا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کی جنگی اخلاقیات کا جادو اس قدر مضبوط ہے کہ یورپ کا متعصب ترین مورخ بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ اخلاقیات صلاح الدین ایوبی نے کسی میگنا کارٹا یا جنیوا جنگی قوانین سے نہیں سیکھی تھیں، بلکہ سید الانبیاء رسول الملاحم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع تھی۔ رسول رحمت سلم کا زمانہ کہ جب دنیا نے جنگوں کے بعد صرف فاتحین کے ظلم ہی دیکھے تھے، جلتے ہوئے گھر، اجڑتے ہوئے کھیت اور باغات، قتل ہوتے ہوئے مرد اور جنسی تشدد کے بعد بازاروں میں بکتی عورتیں دیکھی تھیں، ایسے میں مکہ والوں کے ذہنوں میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا۔ اس خوف زدہ ہجوم کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو کون تھا جو اس نبی آخر الزمان سلم کی حقانیت پر یقین نہ لاتا؟ ندامت سے جھکے سر اس اللہ کے رسول سلم کے دست مبارک پر ایک اللہ کی وحدانیت پر بیعت کر رہے تھے۔ وہ سب ایک قبائلی زندگی کے عادی تھے، ان کی رگوں میں قبائلی عصبیت رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنے قبیلے کے مقتولوں کا انتقام نہیں لیتا، لوگ اس کی نسلوں کو صدیوں تک معاف نہیں کرتے۔ لیکن یہ تو واقعی ایک رسول ہے، عصبیتوں سے بالا تر، عفو درگزر اور معافی کی جس سنت کو میرے آقا سلم نے بدترین اور متعصب قبائلی ماحول میں جاری کیا، طالبان نے اسے ایک بار پھر زندہ کیا ہے۔ لوگ اسے ایک عام سا واقعہ سمجھ رہے ہیں، انہیں اندازہ تک نہیں کہ جن لوگوں کے لیے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، ان کے جرائم کس قدر خوفناک، سنگین
اور ظالمانہ تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے مظالم انسانی تاریخ کے خونخوار ترین واقعات میں آتے ہیں۔ جنرل مالک اور جنرل دوستم جیسے لوگ جنہوں نے 8,000 طالبان کو پناہ کا دھوکہ دے کر کنٹینروں میں بند کیا اور پھر کنٹینر تپتے ہوئے ریگستان دشت لیلا میں چھوڑ دیے جہاں وہ گرمی اور پیاس کی شدت میں شہید ہو گئے تو انہیں ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ آئرلینڈ کے ایک حریت پسند صحافی جیمی ڈارون نے 20 منٹ دورانیے کی ایک دستاویزی فلم اس واقعے پر بنائی جس کا نام تھا میساکار دی کنوے آف ڈیتھ، قتل عام، موت کا کارواں۔ اس فلم میں مزار شریف اور شبرغاں کے قریب 2 اجتماعی قبروں کو دکھایا گیا تھا جن میں 3,000 کے قریب شہداء ابدی نیند سو رہے تھے اور ان کی انسانی باقیات باہر نظر آ رہی تھیں۔ اذیت دے کر مارنا تو معمول تھا، کوئی طالبان کا آدمی ہاتھ آ جاتا تو اس کی گردن میں زخم لگا کر اس میں پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی جاتی جس سے وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا اور ہجوم تالیاں بجاتا۔ خواتین کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہوا اس کے لیے عافیہ صدیقی کی وہ کہانی کافی ہے جو طالبان کی قید میں مسلمان ہونے والی برطانوی صحافی ایون ریڈلی نے بیان کی ہے۔ افغانستان کے چپے چپے پر موجود شہداء کی قبریں، لاپتہ افراد کی کہانیاں اور ظلم و بربریت کی داستانیں موجود ہیں۔ 20 سال یہ سب برداشت کرنا کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ کس بلا کے یہ لوگ ہیں کہ ایسے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفو درگزر کی اس سنت کو نہ صرف افغانستان کے شہریوں کے لیے زندہ کیا گیا بلکہ وہ تمام پڑوسی ممالک جنہوں نے امریکہ اور اس کے حواریوں کا ساتھ دے کر طالبان کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، ان تمام ممالک سے بھی یہ عظیم فرزندان اسلام دلوں سے بغض نکال کر ملے اور ان کے تمام اقدامات کو ان کی مخصوص سیاسی و معاشی مجبوری سمجھ کر ان ممالک کو معاف کر دیا۔ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران یہ سب بھی تو مسلمان تھے، نبی برحق کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان میں کون تھا جس کو اس کی سیاسی مصلحت اور معاشی مجبوری امریکہ کی چوکھٹ پر نہیں لے گئی؟ ہمارا حال تو سب سے برا تھا۔ ہم طالبان کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ اور نان نیٹو اتحادی کہلانے پر فخر کرتے تھے۔ ہم نے ایسے 600 بے گناہ لوگ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے جن کو 20 سال گزرنے کے بعد امریکی نظام انصاف نے بے گناہ قرار دیا۔ ہم نے انسانی تاریخ کی بدترین ذلت اٹھائی جب طالبان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ ایسا تو کبھی چنگیز اور ہلاکو نے نہیں کیا تھا۔ تاجکستان کے جس راستے سے امریکی اور نیٹو افواج دندناتی ہوئی افغانستان میں داخل ہوئی تھیں، وہ ملک جو 20 سال طالبان مخالف ملیشیا کا ٹھکانہ اور سہولت کار رہا ہو، ازبکستان جس کی دھرتی پر جنرل دوست اور جنرل مالک جیسے ظالم عزت سے زندگی بسر کرتے ہوں، ایران جس کے پاسداران 2018 تک امریکیوں اور شمالی اتحاد کے شانہ بشانہ طالبان سے لڑتے رہے ہوں، ان تمام ممالک سے آج طالبان دلوں سے نفرت و کدورت دور کیے مل رہے ہیں، دوستیاں کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنے کسی پڑوسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اتنی بڑی وسیع القلبی کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ طالبان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پوری امت کو جست واحد خیال کرتے ہیں۔ روز ازل سے اب تک فاتحین کی تاریخ میں عفو درگزر کی اس روایت کو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشعل کی طرح روشن کیا۔ صحابہ کرام نے اسے تھامے رکھا، بعد کے ادوار میں بجھ گئی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک بار پھر روشن کیا مگر یہ پھر بجھ گئی۔ اب 800 سال بعد خراسان کی سرزمین سے طالبان نے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشعل کو ایسے روشن کیا ہے کہ پورا عالم اس سے جگمگا رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔